السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، 3 نکات پہ بات ہوگی۔ فضیلت لیلۃ القدر کی، لیلۃ القدر کب ہے، کون سے دن ہے، لیلۃ القدر کے کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ پہلی بات جو لیلۃ القدر، قدر سے مراد ہے تقدیر اور فضیلت والی رات۔ اللہ حکم الحاکمین اپنی کتاب عزیز میں، قرآن مجید میں ایک پوری سورت اس موضوع پہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1 مہینے سے افضل ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے ایک رات کی عبادت۔ 1000 سے کتنے زیادہ بہتر ہے یہ علم اللہ کے پاس ہے، ہزاروں کی تعداد میں اللہ اس عمل کو بڑھا دے۔ بہرحال 1000 مہینہ بھی 83 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں، اور بہت تھوڑے لوگ ہیں جو 80 سے تجاوز کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح سے مراد جبریل امین ہے، وہ بھی نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی والی یہ رات ہوتی ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو یہ وہ رات ہے جس کا انتظار اور جس کی تلاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ اعتکاف بیٹھے، پہلے عشرے میں، درمیانے 10 دن جو ہیں عشر الاوسط میں، پھر عشر الاواخر میں۔ یہ رات، اس رات کیا ہوتا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، جیسا کہ سورہ طوفان میں ہے، اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں پورے سال کے، فلاں بندہ حج کرے گا، فلاں بندے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، فلاں کا رزق واسع کر دیا جائے گا، فلاں کو یہ ہوگا۔ تو فیصلے اس رات ہوتے ہیں۔ فیصلے ویسے تو اللہ تعالیٰ جو ہے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے جو ہے 2000 سال پہلے جب قلم کو بنایا، سب سے پہلی جو مخلوق تھی اللہ کی، اور کہا جو کچھ قیامت کے تک ہونا ہے وہ لکھ دو اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے علم سے اس نے لکھ دیا۔ لیکن ایک ہے تقدیر سنوی، جو ہر سال جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں، اور اللہ کے پاس جو ہے لوح محفوظ ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، جسے چاہتا ہے اللہ مٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ تو اللہ کے اختیار میں ہر چیز ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر جو ہے، یہ ایسی رات، اسے تقدیر یہ کیوں ملی، اسے یہ فضیلت کس وجہ سے ملی؟ کیونکہ اس رات اللہ پاک نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو پورے کو اتارا آسمان دنیا پر، اور پھر متفرق، پھر وہ تھوڑا تھوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال میں پورا ہوا۔ تو گویا یہ قرآن کی بدولت اس رات کو یہ فضیلت ہے، یعنی جس چیز کی وجہ سے اس رات کو فضیلت ملی وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اور اس کتاب کے بارے میں کیا اللہ نے فرمایا؟ مبارک، برکت والی کتاب۔ قرآن معجزہ ہے، زندہ معجزہ۔ تمام انبیاء کے معجزے ختم ہو گئے، لیکن یہ زندہ معجزہ ہے، آج بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ ایسا بیمار، ڈاکٹروں نے جواب دیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور بیماری ختم، غائب ہو گئی۔ نیت، دم کی نیت سے پڑھا، قرآن پڑھنے سے بیماریاں دور، قرآن پڑھنے سے دل کے شبہات۔ ایک بندہ تھا قبروں پہ سجدہ کرتا تھا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان نہیں تھا۔ ایک بندہ تھا صحابہ کو گالیاں دیتا تھا، اور جب اس نے یہ آیت پڑھی کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں جو ہیں امہاتہم، یہ جو ہیں یہ مومنوں کی مائیں ہیں، تو کہا اس نے دل میں کہ جو بیوی ہے نبی کی اور مومنوں کی ماں ہے، اس کے بارے میں کیسے زبان نکال سکتا ہے بندہ؟ بس اس آیت سے اس کی زندگی بدل گئی، اور اس نے تائب ہو کر جو ہے اہل سنت کا عقیدہ اپنا لیا اور شیعت کو چھوڑ دیا کہ اس کی بنیاد ہی قرآن کے خلاف ہے۔ تو ہر بندے کے لیے اس میں شفا ہے۔
کاروبار تنگ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مسجد میں آیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ایسا بازو پکڑا کہ اب فرصت نہیں، پیسے نہیں پورے ہوتے، گنے نہیں جاتے. یہ ساری برکتیں دنیا آخرت کی قرآن میں. اس قرآن کی وجہ سے اس رات کو یہ برکتیں ملی کہ یہ لیلۃ القدر بن گئی. اور جس دل کے اندر قرآن ہے اور وہ روز اس کو تلاوت کرتا ہے تدبر کے ساتھ، اہل قرآن سے اسے محبت ہے، اس کی تو روز ہی ساری راتیں ہی لیلۃ القدر ہے، کیونکہ وہ قرآن سے جڑا ہوا ہے. یہ تو ایک قرآن کو فضیلت، ایک رات کو فضیلت ملی قرآن نازل ہونے کی وجہ سے. اور نبی علیہ السلام نے اس کے لیے فرمایا التمسوها فی عشر الاواخر. تو لیلۃ القدر پتہ نہیں عمر میں بندہ پوری عمر جو ہے اسے نیکیاں کرتا رہے، پتہ نہیں کون سی نیکی قبول ہوگی. اور ساری عمر اتنی نیکی کر ہی نہیں سکتا، اور 83 سال مسلسل عبادت کرنا یہ کوئی چھوٹا سا کام ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کی حالت میں، اللہ سے اجر کی امید کی حالت میں، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، سارے پچھلی زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں. اور اتنی فضیلت کے 83 سال کی عبادت بھی، اس سے بڑا فضل کیا ہوگا. اس لیے سلف صالحین میں سے کچھ کہتے تھے پورا سال ہی اگر رات کو قیام کیا جائے تاکہ لیلۃ القدر کو پالے بندہ، تو پھر یہ کم نہیں ہے، پھر بھی یہ کم نہیں ہے کہ 83 سال کی عبادت مل جائے. اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان فرمایا رغم انف امرئ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ. اس بندے کا ناک مٹی میں آلودہ ہو جس نے رمضان کو پا لیا اور گناہ معاف نہ ہو سکے اس کا. جب اللہ تعالیٰ نے مردۃ الشیاطین کو پابند سلاسل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے، اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، اور بندہ پھر بھی غفلت کی نیند سویا رہا. اور جب اعلان کرنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کر رہا ہے یا باغی الخیر اقبل وا یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھو، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھو، گناہ کرنے والے اب تو رک جاؤ، اب تو باز آ جاؤ. اور اللہ ہر رات جہنم سے آزاد کرتے ہیں لوگوں کو. اور 27ویں رات کے بارے میں کیا یہ لیلۃ القدر ہے یا نہیں، یا لیلۃ القدر کون سی رات ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی بہت سی احادیث ہیں بخاری اور مسلم کی. اور یہ علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے تقریباً کافی اقوال ذکر کیے ہیں فتح الباری میں. پہلا قول ہے کہ 21ویں رات ہے. پہلا جو اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ عشر الاواخر میں، آخری 10 راتوں میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی رات، 2 مسلمان لڑ رہے تھے آپس میں، اور فرمایا کہ میں پھر بھول گیا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں سویا اور خواب میں مجھے دکھائی گئی، اور جب مجھے بیدار کیا گیا تو میں بھول گیا وہ خواب. اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ میں مٹی اور گارے کے اندر سجدہ کر رہا ہوں، اور اس وقت کھجور کے تنوں سے بنی ہوئی تھی مسجد، اور بارش ہوتی تو کیچڑ ہو جاتا تھا. اور صحابی جو ہے انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ وہ 23ویں رات تھی. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے وہ یہ ہے یا 23ویں ہے یا 27ویں ہے. اور یہ روایت جو ہے صحیح مسلم میں ہے. اور ابی ابن کعب صحیح مسلم میں روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے تھے یہ 27ویں رات ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس، اور اس کے علاوہ جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے سلف صالحین کہتے ہیں زیادہ جو تاکید ہے وہ 27ویں رات کے متعلق ہے، کیونکہ اس کی علامات میں یہ ہے کہ صبیحۃ، صبح جب سورج طلوع ہوگا، لا شعاع لہا، اس کی شعاع نہیں ہوگی، شعاع نہیں ہوگی. اور وہ کہتے ہیں یہ علامت 27ویں رات کی صبح کو ہوتی ہے، جیسے کہ بعض روایات میں آیا ہے. اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے جیسے پلیٹ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، اس میں شک ہوتا ہے، تو اس طرح جو ہے وہ جفنا کی طرح جو ہے وہ سورج ہوگا صبح کے دن. تو یہ علامات ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 10 راتوں کو اگر بندہ روز ہی قیام کرے، قیام سے یہ مراد نہیں کہ ساری رات ہی وہ قیام کرتا رہے. جس نے تراویح پڑھ لی امام کے ساتھ، حدیث کے لفظ ہیں کہ امام کے ساتھ وہ منصرف ہوا، کتب لہ قیام لیلہ،
ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے اس کا. تو خشوع اور خضوع سے یہ نہ دیکھا جائے کم میں نے کتنا کیا. آپ نے جتنا کیا ہے بہترین ہونا چاہیے، اور اس میں اخلاص ہونا چاہیے، ریا نہیں ہونا چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ عمر کی یعنی اس میں یا تو خوش بختی ہے یا بدبختی ہے. اور پیارے رسول کی لسان اطہر سے یہ کلمات نکلے ہیں کہ محروم ہے بندہ اور بدبخت ہے وہ بندہ اور جس نے رمضان کو پا لیا اور گناہ نہ معاف ہوئے. اور اب رمضان کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، آج رات 27ویں رات ہے، تو اب بھی موقع ہے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا. جو سستیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں. سلف صالحین کا یہ عمل تھا کہ قرآن پہ بیٹھ جاتے، اور امام شافعی تو 60 دفعہ قرآن پڑھتے، 60 ختمہ کے لفظ آتے ہیں. صحابہ نے کہا، بعض شارحین حدیث نے جمع کیا ہے اس چیز میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 دن سے زیادہ پہلے جو قرآن ختم کرتا ہے اس نے قرآن کو سمجھا نہیں. تو علماء سلف اور شارحین حدیث کہتے ہیں کہ جو فضیلت کے وقت ہوتے ہیں جیسے رمضان ہے، ایسے اوقات کے اندر یہ حدیث عام روٹین میں تو صحیح ہے، لیکن فضیلت کو ادراک کے لیے زیادہ محنت اور زیادہ کاوشیں اور کوششیں اور محنتیں کرنے کے لیے سلف سے یہ منقول ہے کہ کوئی روز قرآن ختم کرتا، اور کوئی جو ہے وہ ہر دوسرے دن ختم قرآن کرتا، کوئی 60 دفعہ قرآن ختم کرتا ہے. یعنی اپنا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنا حدیث کا جو مستقل طرز تھا اسے چھوڑ کر قرآن کے ساتھ مشغول ہو جاتے. تو بھائی یہ عمر کی فرصت ہے، یہ رمضان زندگی کی فرصت ہے، یہ وہ چانس ہے بندے کے لیے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے. جتنا بھی وہ شکر کر لے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ قبروں میں چلے گئے، رمضان یہ میسر ہی نہیں آیا. پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور اس سال ہمارے وہ ساتھ نہیں، اس دنیا سے وہ رخصت ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ احسان کیا کہ ہمیں یہ نعمت سے نوازا ہے. اور اس رات کیا کیا جائے؟ میں نے ایک حدیث تو پڑھی پہلے، آخری بات، کہ اس رات کرنا کیا ہے کہ جس نے قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ آپ تو ایک تو قیام کرتے، اور اس کے علاوہ قرآن کا دور ہوتا، اور تیسری بات جو ہے آپ جبریل کے علیہ السلام کے ساتھ جب قرآن کا دور کرتے آپ ایسے سخاوت کرتے کہ انہ ریح المرسلہ، گویا تیز آندھی ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. اور بعض سلف نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر عمل لیلۃ القدر کا اس کو فضیلت بڑھ جاتی ہے. قرآن پڑھیں، ذکر کریں، نماز پڑھیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، اور جو عشر الاواخر میں شروع 21ویں رات سے صدقہ شروع کر دیں. چاہے ایک بندہ 10,000 تنخواہ والا ہے، 5 روپے ہی خرچ کرے اور وہ 10 راتوں میں صدقہ کرے گا تو لیلۃ القدر میں صدقہ واقعہ ہوگا یا نہیں؟ ہو جائے گا، پا لے گا. 5 روپے بھی ہزاروں پہ ضربیں لگائیں، کہاں تک اللہ اس کا اجر لے جائیں گے. تو اس لیے ہر رات ان اعمال میں سے کیا جائے. قرآن، ذکر، صدقات، احسان، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہونی چاہیے. پھر لیلۃ القدر میں ایک سب سے عظیم عمل جو ہے، نبی علیہ السلام نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا، اور اس پہ بات ختم کرتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، نبی اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا اللہ سے سوال کروں، کیا مانگوں، کیا کہوں؟ فرمایا عائشہ یہ دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عني، پس مجھے معاف کر دے. کیا فرق ہے العفو اور غفران کے درمیان؟ قرآن میں اور حدیث میں بہت سے الفاظ ہیں کہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. غفران اور استغفار اور عفو کے اندر کیا فرق ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے بندے کو قریب کریں گے اور اسے پردے میں کر لیں گے اور کہیں گے، اے میرے بندے، دنیا میں بھی میں نے تجھ پہ پردہ رکھا، آج بھی پردے میں ہو، تم نے فلاں کام بھی کیا، فلاں گناہ بھی کیا، فلاں گناہ بھی کیا، اور میں نے معاف کر دیا، میں نے درگزر کیا. یہ حدیث میں اسے یاد کروایا جائے گا. اور عفو کا کیا معنی ہے؟ عفو کا معنی یہ ہے کہ اسے یاد بھی نہیں کروایا جائے گا، اس کا وہ جو ہے اثرات ختم ہو جائیں گے. معافی جو غفران ہے، اس کے معافی جب توبہ قبول ہوئی 3 صحابہ کی جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، کتنے دن؟ 40 دن روتے رہے،
مسلمانوں نے مقاطع کر لیا تھا، یہ توبہ قبول ہوئی تھی، گناہ معاف ہوئے تھے۔ عفو کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ العفو جو ہوتی ہے جیسے عفت الریح، جب ہوا چلتی ہے ہر چیز بہا کے لے جاتی ہے، رستے مٹ جاتے ہیں، صفائی ہو جاتی ہے، تو عفو کا قلم جو ہے اس سے مواخذہ نہیں ہوتا، پکڑ نہیں ہوتی، یاد دہانی نہیں ہوتی، نامہ اعمال سے صفائی ہو جاتی ہے۔ جب بھی گناہ کرتا ہے دل کے اندر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، وہ دل بھی صاف ہو جاتا ہے، اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ اتنی عظیم دعا ہے۔ شیخ عبد الرزاق البدر جو محدث عبد المحسن عباد کے بیٹے ہیں، مدینہ میں ہمارے استاد ہیں، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ میں گلی مسجد نبوی میں جا رہا تھا قیام کے لیے، کچھ نوجوانوں کو دیکھا آوارہ گردی جیسے کرتے ہیں کار میں، ان کے پاس گیا، انہیں نصیحت کی ہے بیٹا اگر آپ قیام اللیل نہیں کر سکتے تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ دعا ہے، دعائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پڑھتے رہو، تم گھومتے رہو لیکن یہ دعا پڑھتے رہو۔ وہ انہوں نے انہیں سکھا دی اور جو ہے وہ بھول گئے اس معاملے کو۔ کوئی 7-8 سال بعد کہیں کسی جامع مسجد میں پروگرام تھا، وہاں ایک نوجوان داڑھی رکھی ہوئی بڑی پیاری آواز ملا اور کہا کہ اے شیخ مجھے پہچانا؟ کہا نہیں۔ فرمایا میں وہی ہوں جسے آپ نے یہ دعا سکھائی تھی، اور میں دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کر رہا تھا، نہ نماز کی پرواہ تھی نہ کسی اور چیز کی، بس میں نے یہ دعا اس رات ورد کرتا رہا میں، اور اللہ نے ایسا میرا دل پھیرا کہ اب میں قرآن کا حافظ ہوں، میں علم کی طرف آیا ہوں، اس مسجد میں امام بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ تو ایک دعا آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کثرت سے اٹھتے بیٹھتے بچوں کو، گھر والوں کو کھانا پکاتے وہ پکڑتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ یہ رات کا آغاز مغرب کے وقت سے ہوتا ہے اور فجر تک۔ رات جو ہے لیلۃ القدر کی، سروج مغرب کی ہم نے نماز پڑھی، آغاز ہو گیا فضیلت کی رات کا، اور یہ پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں ہمارے وقت آئے یا نہ آئے۔ تو افسوس ہے اس بندے پہ جو اتنی فضیلت کا وقت جو ہے فضول باتوں میں، گپوں کے اندر، دنیا کے اندر، موبائل کے اندر، فضول چیزوں میں، اور اللہ سے دور ہٹ کے اپنے اس وقت کو برباد کر لیا۔ بھائی یہ تو مقابلہ ہے۔ دنیا کے اندر آپ 1 منزلہ مکان دیکھتے ہیں، ہمسایہ کہتے ہیں میں 3 منزلہ بناؤں گا، ایک کے پاس 1 کروڑ کہتے ہیں میں 2 کروں گا، اور یہ ختم ہونے والا ہے، یہیں رہ جانا ہے۔ اور آخرت کے درجات اکبر، یہ بڑے ہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بھائی وہ نعمتیں، وہ سرمدی نعمتوں سے یاد کریں اپنے آپ کو، جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے محل تیار کیے ہیں کہ بندہ رشک کرے گا، ستاروں کو جیسے دیکھتا ہے ایسے محلات ہوں گے، اتنی بلند ان کی پروازیں ہوں گی اعمال کی وجہ سے۔ اس لیے اس کے لیے محنت کریں۔ یہ دنیا فانی ہے، یہیں رہ جائے گی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شوق دلایا کرتے تھے۔ تو ہم میں بھی وہ شوق اور تڑپ ہو کہ ایک وقت میرا ضائع نہیں جانا چاہیے، 1 منٹ ضائع نہیں ہونا چاہیے اللہ کا ذکر۔ اور قیامت کے روز حسرت کریں گے لوگ کہ اللہ کا ذکر جو ہے، جس وقت انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا اس گھڑی پہ حسرت اور ندامت ہوئے گی، کاش میں نے وہ وقت اللہ کے ذکر میں ضائع، اللہ کے ذکر سے اپنے اس وقت کو زندہ کیا ہوتا۔ فرمایا کہ وہ دل جو اللہ کو ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، کالحی والمیت، وہ مردہ اور زندہ کی طرح ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ دل ہے۔ اور پھر یہ فضیلت کی رات، لیلۃ القدر کی رات، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور ہمارے جو فوت ہو چکے ہیں رشتہ دار ان کی مغفرت فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں اپنے وطن کو یاد رکھیں، اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں، کیونکہ فرشتہ کہتا ہے اللہ اس نے بھائی کے لیے دعا کی ہے، اس کی بھی قبول کر اور اسے بھی عطا کر دے۔ تو دعا قبولیت کا بھی یہ ذریعہ ہے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔